عمران خان صاحب کے 3 سال یا 4 سال دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی جس کی سزا موت ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو موت کی کال کوٹری کے اندر بند کر دیا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈال دیا، اور اس کے علاوہ ہر تقریباً لیڈر کو، خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ سلمان رفیق کو، مفتاح اسماعیل کو، یعنی جس کا نام آپ لیتے چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا وہ جیل میں تھا۔ مریم صاحبہ کو 2 مرتبہ ڈال دیا، نواز صاحب کو 2 مرتبہ ڈال دیا، شہباز صاحب کو ڈال دیا، حمزہ صاحب کو ڈال دیا، یعنی جس پہ ہاتھ پڑ رہا تھا اسے جیل میں ڈال رہے تھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے معیشت کو دیکھا تو ہمیں ایسے لگا کہ اگر ہم اس وقت انٹروین نہیں کریں گے تو یہ ملک معاشی طور پہ برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ اس وقت پچھلے 4 سال کے اندر 1500 ارب کا سرکولر ڈیٹ صرف گیس کی مد کے اندر اکٹھا ہو گیا ہے۔ 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کی مد میں۔ آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز 500 یا 600 یا 700 ارب ہیں، لیکن جب آپ گارنٹیز اور ان کے لونز دیکھتے ہیں تو وہ بھی 1500 ارب سے 2000 ارب تک چلا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو تقریباً 5,500-6 ہزار ارب کے نقصانات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کا ذرا موازنہ کیجئے کہ ملک کا دفاع کا پورے ملک کے دفاع کا جو بجٹ ہے وہ 1530 ارب ہے، پورے ملک کو بچانے کا 1530 ارب، اور پورے ملک کو برباد کرنے کا تقریباً 5500 سے 6000 ارب۔ اس وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر اس وقت ہم اس مشکل وقت میں، کیونکہ عمران خان صاحب تو مشکل فیصلے کر نہیں رہے تھے، انہوں نے تو فیصلہ کیا جاتے جاتے بھی کہ ایک بارودی سرنگ لگا دو اور تقریباً ٹیکہ لگا دو 100 ارب روپے کا، 104 ارب روپے کا ماہانہ عوام کو، یا جس کو خزانہ کہتے ہیں۔ خزانہ تو اس کو کہنا نہیں چاہیے، عوام کے صدیق صاحب ایک بات بتائیے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس میں یہ طے پایا سیاہ کریں سفید کریں 5 سال ہم کسی اور کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت کو نہیں گرائیں گے، اور یہی نعرہ انہوں نے ڈیولپ کیا جی ووٹ کو عزت دو، اور کسی حکومت کو جو ہے وہ 5 سال سے پہلے ان سپرٹ، وہ آپ ٹھیک ہے آپ کہیں گے پارلیمانی نارم تھی، ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، لیکن یہ جو سپرٹ تھی نواز شریف صاحب نے سیٹ کی تھی، اپنی اسی سپرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسی گورنمنٹ کو گرا کے اس کی جگہ پر آئے جو بقول آپ کے 6000 ارب کے نقصانات دے رہی تھی، اپنے نقصانات کے تلے دبی ہوئی تھی، عوام میں موسٹ ان پاپولر تھی سیاسی لحاظ سے، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سپرٹ ہے۔ آپ کا یہ ڈیسیژن سمجھ نہیں آتا انلیس اور انٹل اگر وہی خرم دستگیر صاحب کی بات سمجھی جائے کہ آپ کو لگ رہا تھا 15 سال کا گٹھ جوڑ ہو جائے گا نومبر کے بعد، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ سب لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، یہ چیز ڈومینیٹ کری جس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر دیا یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے بیچ میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اس پہ تنقیدی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ہم انٹروین نہ کرتے تو جس طرح عمران خان ایک خاص انداز میں اس ملک کو چلا رہے تھے یہ ملک برباد ہو جاتا، اور اگر آپ 1-2 مہینے اور اس کو چلنے رہتے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ان تمام پالیسیز کے ذریعے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے انٹروین کرنے سے ڈالر 189 سے 209 پہ ہو گیا ہے، گیس اور بجلی کے بل آپ نے بڑھا دیے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی سر، اکانومی آپ کے سامنے جس پوزیشن میں جا رہی ہے، آئی ایم ایف نے ابھی تک آپ کی اوپر کریڈیبل اعتماد کا وہ نہیں کیا، اگرچہ سے عمران صاحب کے غلامی کے بیانیہ کو بھی بڑی زد پہنچتی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف اتنی ہی آپ امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی امپورٹ گورنمنٹ ہوتی ہے پھر آئی ایم ایف کو تو بھاگ کے آپ کو ریلیف دینا چاہیے تھا، لیکن آپ ان کو بھی کنونس نہیں کر سکے، وہ اتنا ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے آپ کو ڈیل نہیں دی، آج کل ہو رہا ہے امریکہ سے کوئی ریلیف آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ نے ابھی تک کچھ چینج تو سر کی نہیں سوائے ٹیکسز بڑھانے کے، پیٹرول بڑھانے کے، تو یہی عمران خان کو کرنے دیتے، پرابلم کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں، اس سے ورس وہ کیا کرتے؟ جی بالکل، آپ 100% آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ پرابلم اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ مشکل فیصلے نہیں کر رہے تھے، یعنی جس وقت تیل کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کرنا تھا اس وقت انہوں نے تیل کی نہ صرف قیمت کم کر دی بلکہ انہوں نے تیل کی قیمت کو بڑھنے سے روک دیا، اور یہ اعلان کر دیا، اگرچہ بڑا عجیب سا اعلان تھا، بالکل اسی طرح کا جیسے انہوں نے وہ لفافہ نہیں دکھایا تھا کہ اس سے ثابت ہوا، میں دکھاؤں گا نہیں یہ لفافہ لیکن اس سے ثابت ہوا کہ غداری ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں نے یہ قیمت روک دی
اور اس کا نہ کہیں کابینہ سے اس کو فیصلے کی توثیق کروائی، نہ اسے ECC میں پیش کیا، نہ بجٹ میں اس کے کوئی پیسے رکھے. یعنی جو وہ چیزیں کر رہے تھے اس سے ملک حتمی طور پہ برباد ہونے جا رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں پکڑ دھکڑ کر رہے تھے. آپ کو تو میں نے تمام مثالیں دے دیں، آپ چاہیں تو میں اور بھی دے سکتا. ایک بڑی انٹرسٹنگ لیکن اصل مقدمہ یہ تھا، اصل مقدمہ جی فرمائیں. اصل مقدمہ جو میں آپ کے ساتھ جی اصل مقدمہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ملک نے دیوالیہ ہو جانا تھا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی بڑی آہستہ آہستہ ہم اس کو جو روپے کی قدر ہے وہ گر رہی ہے، لیکن جو خان صاحب کر رہے تھے اس کے نتیجے میں یہ روپیہ 500 روپے کا ہو جانا تھا، کیونکہ ملک نے بینکرپٹ ہو جانا تھا. جب آپ کو نظر آئے کہ ایک حکومت اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کو بینکرپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تو پھر اگر آپ کو آئین اجازت دے اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ذریعے سخت فیصلے کرنا شروع کریں دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی حکومت کے انڈر اس ملک کو دیوالیہ کرنے جا رہا تھا، لیکن آپ کا یہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ لگا، مجھے امیوزنگ لگا. آپ نے کہا عمران خان مشکل فیصلے نہیں کر رہے تھے، تو آپ آگے وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا آرام سے بیٹھ جاتے اور دیکھتے کہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے بعد آپ اس کا پولیٹیکل گین لیتے. یہ سیدھی سی پالیٹکس ہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ ملک کے انٹرسٹ میں آپ جو ہے مشکل فیصلے کرنے کے لیے آگے. پلیز سر. نہیں، اگر آپ مجھے منع کریں گے تو میں نہیں کہوں گا. نہیں بتائیں، میں سوال کر رہا ہوں. آپ کو یہ ضرور کہوں گا. جی نہیں، آپ جس چیز سے منع کریں گے میں نہیں کروں گا. نہیں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ جانا چاہیے. میں نے آپ کو ابھی جو بتائے ہیں، میں نے آپ کو بتائے 5,500 سے 6,000 ارب کے خسارے.